الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ المریم اور رکوع نمبر درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ مریم رکوع نمبر 3 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المریم مکی صورت ہے، بلکہ مکی دور کے آخری پڑاؤ پر یہ نازل ہو چکی ہے، اور اس میں براہ راست گفتگو کی گئی ہے یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل دین کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو اعتراضات اور جو سوالات پیش کر رہے تھے، اس کا تاریخی پس منظر میں یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان شخصیات کے متعلق جو بدگمانیاں اور بدعقیدگیاں یہود یا نصارہ اپنے اندر اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا قلع کما کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ان کے متعلق جو اصل حقائق ہیں انہیں یہاں پر بیان کر دیا جاتا ہے. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آف علیہ السلام کی ذریت میں سے جو نبی اور جو رسول اٹھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. مقصد از بس یہی ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تصور کرتے ہیں، لیکن ذرا انہیں بتا دیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں کس دین کے خواستگار تھے، وہ کون سی چیز پروموٹ کر رہے تھے. بلکہ یہاں پر ایک خاص مقصد یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ جہاد سے عبارت ہے، پوری طرح عبارت ہے. اس کے بعد حق بات تک پہنچنے کے لیے جو جد و جہد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ شاید ہی آج تک کسی نے کی. تو کیا تم پر لازم نہیں بنتا ہے کہ اگر تم لوگ ایک سائڈ سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تصور کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف آپ کی یہ روش کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور یہ جو نبی آپ کے سامنے دعوت حق پیش کر رہا ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو. اس لیے آیت نمبر 41
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا، مینشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو یہاں پر واضح کیجیے، ان لوگوں کو سمجھائیں، انہیں بتا دیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ یقیناً وہ صدیق نبی تھے، وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے مظاہر کائنات کے اوپر غور خوض کیا، اور اتنا غور خوض کیا کہ ابھی الہامی رہنمائی نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن غور خوض نے اس حد تک آگے پہنچا دیا کہ بھئی یہ جو آسمان ہے، آسمان کے اندر یہ جو ستارے ہیں، جو زمین ہے، یہ جو باقی مظاہر کائنات ہیں، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ میرا خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو نہ کبھی ڈوب سکتا ہے اور نہ کبھی طلوع ہو سکتا ہے، جس کی کار سازی 24/7 اس کائنات پر محیط ہو، اسے کہتے ہیں صدیق۔ اور اس کے بعد ہم نے اسے نبی بھی بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس آیت یعنی آیت نمبر 41 اور اسی صورت کی آگے آنے والی ایک آیت ہے، آیت نمبر 56، اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صدیق النبیہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آیت نمبر 56 میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق النبیہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بالکل مطابق آیت نمبر 51 اور 54 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بالترتیب رسول النبیہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ گرچہ اس میں کسی خاص مفسر نے کوئی لب کشائی نہیں کی ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صدیق النبیہ کا لقب کیوں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رسول النبیہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بہت اچھی اور منفرد گفتگو کی ہے، اپنی تحقیق جو انہوں نے بیان کی ہے اپنے دروس میں، اس کا ماحصل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو تسلیم کرتا ہے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ ہے اس پر بڑی جان فشانی کے ساتھ چلتا ہے، تو وہاں پر وہ 4 درجے پا سکتا ہے۔ پہلا درجہ ہے صالحین کا، نیک پسند لوگ، نیک فطرت لوگ۔ اس کے بعد ہے شہداء، جو عملی طور پر اس بات کا ثبوت اور اس بات کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں۔ اس سے آگے درجہ ہے صدیقین کا، جو دل کی گہرائیوں میں بھی اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں، جن کا ایمان بہت حد تک مضبوط ہوتا ہے، اس حد تک مضبوط ہوتا ہے کہ ہم مثال پیش کر سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جن صاحبان کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے تھوڑا بہت توقف کیا، انہوں نے تھوڑا بہت سوچ وچار کر لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ذرا سا بھی توقف نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر بھی سب سے پہلے جس بندے نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی ان کی قلب کی گہرائیوں میں یہ بات سرایت کر دی جاتی ہے کہ بھائی حق بات یہی ہے۔ اس سے آگے کا درجہ پھر ہم جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے درجے تک کوئی انسان خود سے نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کے جو 3 مراحل ہیں، 3 پائیدان ہیں، ان میں کوئی بھی انسان شریک ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے آپ، صدیق لوگ جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ انٹروورٹس کا مطلب ہے کہ وہ دروں بین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ غور و فکر زیادہ کر لیتے ہیں،
اور غور و فکر کی اتھا گہرائیوں میں جانے کے بعد وہ جس حقیقت کو پا لیتے ہیں پھر اس حقیقت کو قطعی طور پر نہیں چھوڑ لیتے ہیں، پھر اس جیسی حقیقت جتنی بھی سامنے آ جاتی ہے اس کا بلا چون و چرا استقبال کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں صدیق۔ اور یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صدیق کا لقب استعمال کیا گیا، نبی تو وہ تھے ہی، اس کے ساتھ وہ صدیق تھے، یعنی کہ انہوں نے جب اس بات پر غور و فکر کر لیا، انہوں نے جب مظاہر کائنات کے اوپر تحقیق کی، سوچ وچار کر لیا، اور آخر میں وہ جس نتیجے پر پہنچے اس نتیجے کو بڑی زبردست جو قلب کی گہرائیاں ہیں ان کے ساتھ تھام لیا۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس حقیقت کو چھوڑنے کے مقابلے میں ان صاحبان نے کون کون سی مشقتیں اور آزمائشیں اٹھائیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں صدیق، one who acknowledges and accepts the truth and it is infinite way, in its extreme way۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کے بالمقابل ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایکسٹروورٹس، جنہیں گوشہ نشین ہونے میں مزہ نہیں آتا ہے، جو لوگوں کو پسند کرتے ہیں، باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، مجلس پسند ہوتے ہیں، تنہائی کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہر وقت سیر سپاٹے پر جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں کہتے ہیں ایکسٹروورٹس، بیروں بھی جنہیں اردو ہم کہتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لوگ بہت حد تک سوشلائزڈ ہوتے ہیں، they love to talk to people, they want to talk to people، یہ گھر کے اندر نہیں رہنا چاہتے ہیں، یہ باہر کی دنیا میں کھیلنا اور کودنا چاہتے ہیں، مظاہر کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، بالفعل انہیں ٹچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جس حقیقت پر پہنچتے ہیں، اگرچہ وہ صدیقین کے مقابلے میں زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، زیادہ گہری نہیں ہوتی ہے، لیکن جس حقیقت کو یہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو دل کی وسعتوں کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو ایموشنز کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ صالحین کو بھی پیچھے چھوڑاتے ہیں۔ سمپل سی مثال حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگ گیا ان کو، لیکن جب حقیقت پالی تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ان دو صاحبان کی وجہ سے اسلام کو کتنی تقویت پہنچی، کتنی قوت ان کے ذریعے سے اسلام کو حاصل ہوئی۔ تو انہیں کہتے ہیں ہم ایکسٹروورٹس۔ تو اگر ہم دیکھ لیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یہ دونوں صاحبان بھی ایکسٹروورٹس تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک قطبی شہری کو مکہ مار دیا اور مکے سے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ زیادہ تر شکار پر جایا کرتے تھے، دیٹس وائی 2-3 مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر آ گئے تو وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے، وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے ان دو صاحبان کے لیے رسول النبی آیا ہے، یعنی کہ وہ نبی بھی تھے لیکن نبی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی رسولن، اور رسولن یہاں پر اس معنی میں کہ وہ ایکسٹروورٹس تھے، اور انہوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے ہیں، شہادت کا جو مرتبہ ہے انہوں نے پا لیا، کیونکہ رسول بھی اصل میں اگر ہم دیکھ لیں گے رسول بھی بذات خود شہادت دینے کے لیے آتے ہیں، شہادت اس حوالے سے دینے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، آخرت کا منظر بہت قریب ہے، اس کی شہادت وہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں پر الگ سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اور نبی میں بھی ایک فرق ہے، رسول نبی سے درجے میں آگے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر رسول کے ہاتھ کتاب عطا کی جاتی ہے اس کی قوم کو، جبکہ نبی بہت سارے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 313 315 کے لگ بھگ رسول تھے، جبکہ نبی کم و بیش 1,24,000 اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے
ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر آیا ہے انہو کان صدیقا نبیہ، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد آیت نمبر 42، اس قول لابی، اب کیا یہ صدیق تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت لم تعبد، اب جان آپ کیوں بندگی کرتے ہو، ما لا يسمع، ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، ولا يبصر، اور نہ دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے سٹیٹس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے چیلنج کیا۔ بظاہر عام سی بات لگتی ہے، لیکن جس ڈگر پر پوری سوسائٹی چلتی ہے اس ڈگر کے بالکل مخالف سمت میں سوچنا، اس پر ایک تنقیدی جائزہ لینا، اور پھر یہ الفاظ کہنا کہ ابا جان آپ ذرا مجھے بتا دیجئے، آپ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ آج کل کے بھی زمانے میں سٹیٹس کو کے خلاف جو کوئی بندہ کھڑا اٹھتا ہے، اس کی آواز بذاتی خود انہونی سی لگتی ہے، مختلف سی لگتی ہے، ہر کوئی اسے دھتکارتا ہے، اس کی آواز پر وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ اشخاص ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور قرین قیاس ہے کہ ان کا جو غور و فکر ہے وہ انہیں حق بات تک پہنچا دے۔ آیت نمبر 43، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان دیکھ لیجئے یہاں پر آپ ادب کا مقام، ادب کے ساتھ انتہائی شریفانہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، ابا جان یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے غور و فکر کیا، غور و خوض کیا، میرے اوپر یہ بات القاء ہو گئی، فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، پس اس علم کی بدولت اور اس غور و خوض کی بدولت آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہو، عقل تو کہتی ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس پر اگر آپ چلو گے تو قرین قیاس ہے، امید ہے کہ آپ سیدھا راستہ پالو گے۔ آیت نمبر 44، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر بتوں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر بندگی، اس معنی بندگی کا جو لفظ ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کریں، نہ صرف پوجا پاٹ یا نہ صرف وہ مذہبی رسومات ان کے سامنے انجام دے، بلکہ آپ جن کی مانیں اس سے کہتے ہیں اطاعت۔ آپ تو بظاہر ہر روز مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جو باقی معاملات ہیں، آپ کا تعلیم ہے، آپ کا سماج ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی گھریلو زندگی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، ان میں آپ تو اطاعت کسی اور چیز کی کرتے ہیں، ان میں آپ اطاعت کسی اور فلاسفر کی کرتے ہیں، کسی اور نظریے کی کرتے ہیں۔ تو یہ بات پھر ذہن میں یاد رکھیے، چاہے وہ اطاعت ہو یا پرستش ہو، ان میں پھر آپ بندگی کس کی کرتے ہیں؟ شیطان کی کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں ہم بندگی بالفاظ دیگر شیطان کی کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ پوجا پاٹ بھی شیطان کی کرتی تھی، اور اس کے بعد بندگی یا اطاعت بھی شیطان کی کرتی تھی۔ شیطانی نظریات پر ان کی جو سوسائٹی تھی وہ کام کر رہی تھی۔ آیت نمبر 45، یا ابت انی اخاف، ابا جان مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑے۔ جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، جس نہج پر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جن نظریات کی آپ پیروی کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے،
جن نظریات اور افکار کو آپ اپنے سماج میں پروموٹ کر رہے ہو، ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اور شیطان کا جو معاملہ ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، بلکہ شیطان آخر میں آپ سے بھی بیزار ہو جائے گا، وہ آپ کو آخر کر اس کہے گا کہ میں نے ان کے اوپر کوئی بھی جبر نہیں کیا تھا، یہ لوگ میری پیروی کر رہے تھے اپنی ول کے ساتھ، تو پھر آخر میں آپ لوگ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46، قال اراغب انت عن آلہتی، اس نے کہا کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے اس کے مقابلے میں والد صاحب کا جو لہجہ ہے وہ کتنا خطرناک تھا، وہ کتنا متکبرانہ تھا، وہ کس طرح سے شفقت سے عاری تھا۔ اس نے کیا کہا، کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے، ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے کیسے یہ ہمت لائی کہ آپ میرے ان معبودوں کے خلاف بولے ابراہیم۔ لئن لم تنتہی، اگر تم اس سے باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور تم مجھے اسی وقت فی الفور چھوڑ دو، میں تمہیں اپنے گھر سے بدر کر رہا ہوں، کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں میرے ساتھ رہنے کا، میرے ساتھ کوئی نسبت کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیسے یہ جسارت کی، آپ نے کیسے یہ ہمت کی کہ آپ میرے معبودوں اور میرے نظریات کے خلاف بولیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو کوئی بھی بندہ سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے، جو کوئی بھی صاحب غور و فکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھائی موجودہ وقت کا جو نظام ہے یہ غلط ہے، اس کے اندر جو لوگ پالیسی ساز بنتے پھر رہے ہیں، اس میں جو لوگ لیڈرز بنتے جا رہے ہیں، وہ اس سماج کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسا جو کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف بہت حد تک پورا کا پورا سماج کھڑا اٹھتا ہے، اور مشنری ان کے خلاف لگ جاتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، کیسے آپ نے ہمت لائی، اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر قدغنیں عائد کر دی جاتی ہیں۔ تو بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اسی طریقے سے قدغنیں عائد کر دی گئی۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ پلیز آواز، ہاں جی، شکریہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 48، قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، I will still wish the best for you، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطیرہ عمل کیسا تھا؟ یہ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بہت اچھی خواہشات رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کے اوپر سلامتی برسائے، آپ اس وقت جس حق کی تکذیب کر رہے ہو اس حق کے آپ ماننے والے بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کے ذریعے سے جو گناہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا کلا کما کرے اور آپ کو بھی ہدایت دے دے، آپ کی جو گناہ ہیں انہیں بخش دے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ انیشل سٹیج میں وہ انٹریکشن تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم یا اپنے والد صاحب سے کی، اور اس موقع پر ابھی بالکل واضح نہیں ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی جو خباثت تھی، ان کی جو کٹ حجتی تھی، ان کا جو تکبر تھا وہ بھی واضح نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے انیشل مومنٹ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے نیک خواہشات رکھی، لیکن آگے چل کر جب بالکل واضح ہو گیا کہ اب ان کے والد، ان کی قوم حق کی طرف مائل نہیں ہونے والی ہے، ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکی ہے، ان تک بات بڑے بہترین انداز میں پہنچائی گئی ہے، آفٹر دیٹ اب یہ ماننے والے نہیں ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا منہ اس کے مخالف میں پھیر دیا، اور پھر ان کے لیے کوئی دعا کرنے کی اجازت آپ علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔
بلکہ اسی طرح کا خطاب پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو بھی دیا گیا کہ آپ کے یہ تو اپنے عزیز ہیں، یہ اقارب ہیں. ایک حد تک تو انہیں دعوت دینا ٹھیک تھا، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اب محض کٹ حجتی پر اتر آ رہے ہیں، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دل میں تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر یہ لوگ حق بات کا اقرار نہیں کرتے، تو اب انہیں کیا کہو؟ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو آپ کو جب کہیں بھی ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو انہیں کیا کہیں؟ آپ اپنے راہ کی طرف جاؤ، میں اپنے راہ کی طرف جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 48 وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہو. یہ کہتے ہیں جو حنیف ہے، حنیف کا لقب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ حنیفیت کی ایک خاص مثال ہے. ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے معبود تمہیں مبارک ہو، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. جنہیں تم لوگ پوجا کرتے ہو میں کبھی بھی اور قطعی طور پر ان کی پوجا نہیں کر سکتا ہوں، میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، no one else. آپ مجھے کتنے بھی لالچ دے دو، آپ میرے اوپر کتنا بھی دباؤ ڈال دو، آپ مجھے کتنا بھی پابند سلاسل کر دو، آپ مجھے کتنا بھی ملک بدر کر دو، لیکن میرا تمہارے نظریات کے ساتھ، میرا تمہارے افکار کے ساتھ، میرا تمہارے سسٹم کے ساتھ قطعی طور پر کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اسی کی بندگی کروں گا اور اسی کا پرچار کروں گا. اور اس راہ میں مجھے کتنے بھی مزاحم کا سامنا کرنا پڑے، میں ان کا باضابطہ طور پر دل کی اتھا گہرائی اور خوشیوں کے ساتھ ان کا سامنا کروں گا. ایسا مجھے یقین ہے اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. یہ ہے کنوکشن، یہ ہے زبردست آپ کہہ سکتے ہیں انشیکن کنوکشن، غیر متزلزل یقین. ایسا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس سے کوئی انسان، جس سے کوئی طاقت، کوئی مشنری ہلا نہیں سکتا ہے. اور یہ یقین جب پیدا ہو جائے مسلمان کے اندر، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے ہرا نہیں سکتی. لیکن افسوس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان تو باضابطہ طور پر اس کا بالہانہ اعتراف کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، لیکن آئے روز ایسے کئی سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہمارا یہ جو یقین ہے اس میں زلزلہ آ جاتا ہے، ہمارا یقین ڈانواڈول ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ایک کشتی ایک طوفان میں، بڑے سمندر میں ڈانواڈول ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، چاہ رہی ہوتی ہے کہیں سے ان کو کنارہ نصیب ہو جائے. ہماری پوزیشن بھی اس وقت وہی ہے. کاش ہمارے پاس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا غیر متزلزل یقین ہو، پھر دیکھتے کس کی ہمت ہو رہی ہوتی، کس کی مجال ہوتی کہ وہ ہمارے راستے میں آئے اور پھر اس طرح کی جسارت کرے کہ ہمارے خلاف بولے، ہمارے شاعر کے خلاف بولے، ہمارے افکار کے خلاف بولے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی خیانت کرے. جن چیزوں پر بالکل پردہ واجگاف انداز میں اٹھا دیا گیا ہے، جن کے بارے میں کوئی قیل اور قال نہیں ہے، محض اپنی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے، محض مسلمانوں کو تیش دلوانے کے لیے، محض مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جب چاہیں تمہارے افکار تو دور کی بات تمہیں مسل کر رکھ دیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوتی. یہی صورتحال ہے کہ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دیٹ از دا ریئلٹی. کہنے کیوں تو ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، نہیں، کہنے کیوں تو ہم بہت بڑے عاشق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جان دینے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن علمی سطح پر، یقین کی سطح پر جو یقین ہمیں ہونا چاہیے تھا،
جو کنوکشن ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ این موقع پر ہم لوگ مکر جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑا صاحب ہے وہ بھی پھر مکر جاتا ہے۔ اسے بھی جب رشوت دی جاتی ہے، رشوت کے سامنے وہ بالکل ماند پڑ جاتا ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ابراہیم والا یقین ہمارے اندر پیدا کرے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ، آپ دیکھ لیجئے تمام انبیاء کرام انہوں نے بذاتی خود کوشش کی۔ ہم اپنے آقا کی طرف دیکھیں گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی کثیر خلوت میں نہیں گزارا، اس کے لیے تپسیا نہیں کی، اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے قسم کے ستم اٹھائے، ظلم برداشت کیا۔ تو یہ چال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ چال اگر پیدا ہو جائے پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہم یہی کہیں گے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں آپ سے بھی اور تمام معبودوں سے، ان تمام نظریات سے، ان تمام افکار سے، ان تمام نظام زندگیوں سے جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جنہیں آپ لوگ اللہ کی مرضی کے مخالف میں اختیار کیے ہوئے ہو۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اسی کی پوجا کروں گا۔ عسیٰ الا اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ مجھے اتنا کنیکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مجھے اتنا قرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ جب بھی میں اسے پکاروں گا وہ میری مدد کو آپ پہنچیں گے۔ ہم سب لوگ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں گے اور دیکھ لیں گے کہ کیا میرا قرب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہے کہ ایک حدیث میں فرما دیا گیا ہے کہ ہاتھ پھر آپ کے ہوتے ہیں، کام اللہ کا ہوتا ہے، پاؤں تو آپ کے ہوتے ہیں، چلنا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھیں تو آپ کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، منہ تو آپ کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ پھر کس کی مجال ہوتی کہ ہمارے خلاف آ جاتا، ہماری مخالفت کرتا۔ آیت نمبر 49، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اعتزال کیا، دور چلے گئے، ڈنکے کی چوٹ پر نے بتا دیا I don't want to live with you، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کے بعد ان کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اب یہاں پر انعام کے طور پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو مشن ہے یہ یہیں پر ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جس پامردی کا ثبوت دے دیا، آپ نے جس جان فشانی کا ثبوت پیش کر دیا، اس کی بدولت ہم آپ کا جو مشن ہے یہ آگے بڑھاتے رہیں گے، اور آپ کی ذریت میں سے بھی آپ جیسے اصحاب اٹھائیں گے، آپ جیسے نبی اٹھائیں گے، آپ جیسے رسول اٹھائیں گے جو ہماری دعوت کو آگے پہنچائیں گے۔ ایک انسان کے لیے آخر میں سب سے بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں تمانیت کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ذریت پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اب اگر وہ ذریت اسی کے نقش قدم پر پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، تو اس کے لیے کتنا آپ کہہ سکتے ہیں تمانیت کا سامان ہوگا، کس طریقے کا اطمینان اس سے نصیب ہوگا۔ اور جب اس سے موت آ جائے گی، اس کی موت کتنی آسان ہوگی، کتنی شفیق موت ہوگی، مزیدار موت ہوگی۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اب انعام کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اے ابراہیم ہمارا راستہ اختیار کیا اس طریقے سے، اس کی بدولت ہم آپ کی ذریت کو بھی آپ جیسا ہی بنا دیں گے۔ آیت نمبر 50، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی،
آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ درود ابراہیم میں ہم بذات خود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ایک نماز میں ہم یہ درودی پاک پڑھتے ہیں، ہر ایک نماز میں، اس کے بغیر ہم اپنی نماز کو ادھوری سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ رتبہ، یہ ہے وہ شہرت جو کسے عطا کی گئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کی آل کو۔ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بس یہی تھی کہ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانا تھا، اسی کو اپنا محبوب مانا تھا، اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ، جتنے نظریات، جتنے بت تھے، ان کا باضابطہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح کا ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے اسی قسم کے ایمان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے اس رکوع کا اختتام ہو گیا۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔